आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत की मुसल्लह अफवाज ने शुमाली और मगरबी शहरों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की सभी कोशिशों को नाकाम बना दिया है और एयर दिफाई यूनिट्स ने सभी मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह करके रोक दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लेने और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराहों के साथ मीटिंग की। सरहदी हिफाजती फोर्स BSF ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हुकूमत ने सभी मीडिया चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से कहा है कि दिफाई कार्रवाई और हिफाजती फोर्सेज की नकलो हरकत को बराह रास्त दिखाने से गुरेज करें। रेलवे नई दिल्ली के लिए जम्मू और उधमपुर से खुसूसी ट्रेनें चलाएगा। और पाकिस्तान को बढ़ती हुई कशीदगी के बाद बहुत भारी नुकसान हुआ है, उसने बैनुल-अक़वामी शराकत से मज़ीद कर्ज़ों की अपील की है। अब खबरें तफसील से। भारत की मुसल्लह अफवाज ने कल रात ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए शुमाली और मगरबी शहरों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की सभी कोशिशों को नाकाम बना दिया। हेडक्वार्टर्स के मरबूत दिफाई स्टाफ के मुताबिक पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सरहद के नज़दीक जम्मू, पठानकोट और उधमपुर और दीगर मकामात पर फौजी स्टेशनों को निशाना बनाने की भी कोशिश की। अलबत्ता भारतीय मुसल्लह अफवाज ने कामयाबी के साथ इस हमले को नाकाम बना दिया और किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और जम्मू कश्मीर के अरनिया पर 8 मिसाइल दागे गए और सभी मिसाइलों को नाकारा बना दिया गया। फ़िज़ाई दिफाई यूनिटों के ज़रिए उन मिसाइलों को रोक दिया गया। जम्मू से हासिल होने वाली तस्वीर हमास पर इसराइल के हमले की याद दिलाती हैं। पाकिस्तानी फ़ौज दहशतगर्द तंजीम हमास की तरह कार्रवाई कर रही है। BSF ने कल रात जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को भी नाकाम बना दिया, जिसमें कम से कम 7 दहशतगर्द मारे गए। BSF के ज़राए ने बताया कि निगरान ग्रिड की तरफ से दहशतगर्दों के एक बड़े ग्रुप की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश का पता लगाया गया था। दरअंदाजी की इस कोशिश को पाकिस्तानी रेंजर्स पोस्ट धांडर की तरफ से फायरिंग की हिमायत हासिल थी। BSF के चौकस फौजियों ने पाक पोस्ट धांडर को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। भारत ने इस बात को भी दोहराया है कि उसका इरादा मामलात को बढ़ाना नहीं रहा है और वो पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को ही निशाना बना रहा है। नई दिल्ली ने इस बात को भी दोहराया कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमला इस सूरत हाल का असल सबब है और भारत सिर्फ इसका जवाब दे रहा है। बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने BSF के डायरेक्टर जनरल के साथ फ़ोन पर बात की ताकि सरहद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। उन्होंने हवाई अड्डे की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ CISF के डायरेक्टर जनरल साहिबान के साथ भी गुफ्तगू की। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस बात को दोहराया है कि भारत इस शर्त पर कशीदगी कम करने के तईं पुरज़्म है कि पाकिस्तान इसका एहतराम करेगा। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy calibre artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation provided it is respected by the Pakistan military. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की ताकि मगरबी सरहदी इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल और भारतीय मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई की तैयारियों का जायज़ा लिया जा सके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने मीटिंग में शिरकत की। दिफा के सेक्रेटरी RK सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद थे। दरियासना वज़ीर दाखिला अमित शाह भी सरहदी हिफाजती फोर्स BSF, CISF और BCAS के डायरेक्टर जनरलों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से हालिया जारहियत के पेश नज़र किशनगढ़, भुंटर और लुधियाना हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। इससे कबल राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत
مختلف ہوائی اڈوں پر کام کاج کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اس دوران شہری ہوابازی کی وزارت نے میڈیا کی ان خبروں کو غلط قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ ملک بھر میں ہوائی اڈوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس دوران دلی ہوائی اڈے نے سفر سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے اور کہا ہے کہ کام کاج معمول کے مطابق ہے۔ سول ڈیفنس کا ڈائریکٹوریٹ آج نئی دلی میں آئی ٹی او پر واقع پی ڈبلیو ڈی ہیڈ کوارٹرز پر نصب ایئر ریڈ سائرن کی جانچ کرے گا۔ ایک بیان میں سینٹرل دلی کے مجسٹریٹ جی سدھاکر نے بتایا کہ یہ جانچ دوپہر 3 بجے شروع ہوگی اور 15 سے 20 منٹ تک ایئر ریڈ سائرن کی جانچ کی جائے گی۔ عام لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس مشق کے دوران خوفزدہ نہ ہوں اور پرسکون رہیں۔ انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ IOCL نے کہا ہے کہ پورے ملک میں تیل اور پیٹرول کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور اس کی سپلائی ٹھیک طرح کام کر رہی ہے۔ IOCL نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں تیل کی خریداری نہ کریں اور غیر ضروری بھاگ دوڑ سے پرہیز کریں تاکہ سبھی کو ایندھن مہیا کرایا جا سکے۔ اس نے بتایا کہ LPG اور ایندھن اس کے سبھی آؤٹ لیٹس پر دستیاب ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سرکار نے سبھی میڈیا چینلوں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ دفاعی کارروائیوں اور سیکورٹی فورسز کی نقل و حرکت کی بروقت رپورٹنگ اور براہ راست نشریے سے گریز کریں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزارت دفاع نے اطلاعات و نشریات کی وزارت کے سابقہ سرکولر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی حساس اور ذرائع پر مبنی اطلاعات کو نشر کرنے سے کارروائیوں پر اثر پڑ سکتا ہے اور زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ وزارت نے کرگل جنگ، 26/11 دہشت گردانہ حملوں اور قندھار ہائی جیک جیسے گزشتہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے غیر ضروری رپورٹنگ کے خطرات کو اجاگر کیا۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک ترمیمی قانون کے مطابق دہشت گرد مخالف کارروائیوں کے دوران سرکاری افسران کے ذریعے ہی بریفنگ کی جا سکتی ہے۔ اس نے سبھی شراکت داروں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ چوکسی برتیں اور واقعات کو نشر کرتے وقت ذمہ داری سے کام لیں اور ملک کی خدمت میں اعلیٰ معیار قائم رکھیں۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں بھارتی ریلویز نے جموں اور ادھمپور سے نئی دلی کے لیے خصوصی ٹرینیں چلانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ٹرین نمبر 04612 جس میں 12 غیر ریزرو اور 12 ہی ریزرو ڈبے ہیں، صبح 10:45 پر جموں سے روانہ ہوگی۔ 20 ڈبوں پر مشتمل ایک اور وندے بھارت ٹرین جموں اور پٹھان کوٹ سے ہوتی ہوئی ادھمپور سے 12:45 پر چلے گی، جبکہ مکمل طور پر ریزروڈ خصوصی ٹرین جموں سے شام 7 بجے چلائے جانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ دلی ہوائی اڈے پر سرگرمیاں معمول کے مطابق چل رہی ہیں تاکہ موجودہ حالات کی وجہ سے فضائی حدود کی شرائط اور سخت سیکورٹی انتظامات کی وجہ سے کچھ پروازوں کے وقت پر اثر پڑا ہے۔ دلی ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی ایڈوائزری میں مسافروں سے سیکورٹی اور ایئر لائن عملے کے ساتھ تعاون کرنے کو کہا گیا ہے۔ پاکستان نے بھاری نقصانات کے بعد بین الاقوامی شراکت داروں سے مزید قرضوں کی اپیل کی ہے۔ پاکستان حکومت کی معاشی امور کی ڈویژن نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی جنگ اور اسٹاک کے گرنے کے پیش نظر اس نے بین الاقوامی شراکت داروں سے اپیل کی ہے کہ وہ کشیدگی کو کم کرنے میں مدد کریں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر پبلک سیکٹر کے بینکوں نے مطلع کیا ہے کہ ATMs، نقد رقم جمع کرنے والی مشینیں، رقم جمع کرنے والی اور نکالنے والی خودکار مشینیں اور سبھی ڈیجیٹل خدمات عوام کے استعمال کے لیے دستیاب ہیں اور پوری طرح کام کر رہے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت کی مسلح افواج نے شمالی اور مغربی شہروں کو نشانہ بنانے کی پاکستان کی سبھی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لینے اور مسلح افواج کی آپریشن کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے مسلح افواج کے تینوں سربراہوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ سرحدی حفاظتی فورس BSF نے جموں کشمیر کے ساوا سیکٹر میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ حکومت نے سبھی میڈیا چینلوں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کہا ہے کہ دفاعی کارروائی اور حفاظتی فورسز کی نقل و حرکت کو براہ راست دکھانے سے گریز کریں۔ پاکستان کو بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔ اس نے بین الاقوامی شراکت سے مزید قرضوں کی اپیل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔